میرا نام سونیا ہے. مجھے بیاہ کر اس گھر میں آئے 4 سال گزر چکے ہیں. میرا 2 سال کا بیٹا تھا. ساس وفات پا چکی تھی جبکہ سسر زندہ ہیں. میرے سسر کے 6 بچے ہیں, 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. بیٹیاں بڑی تھی. میرے سسر نے سب کی شادیاں کر دی. پھر میرے شوہر, پھر ان سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے. میرے دیور کا نام الیاس ہے. میرے شوہر کا نام کفیل ہے. ہمارا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے. میرے سسر نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے. وہ سرکاری دفتر میں کلرک تھے. مکان بھی کرائے پر تھا. جس وقت میرے سسر ریٹائرڈ ہوئے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے یہ مکان خرید لیا. بیٹیوں کو بھی وہ زیادہ پڑھا نہ سکے. بڑی 3 بیٹیاں صرف میٹرک ہیں جبکہ چھوٹی بیٹی نے زور زبردستی BA تک تعلیم حاصل کی, مگر BA کے فوراً بعد ہی اس کی شادی ہو گئی. میرے سسر نے بیٹیوں کی شادیاں کرنے میں دیر نہیں کی کیونکہ 2 بیٹے بھی تھے. چھوٹی بیٹی کی شادی کے بعد ہماری شادی ہوئی. میرے سسر ریٹائرڈ ہوئے تو انہوں نے اپنی جگہ اپنے بیٹے یعنی کہ میرے شوہر کفیل کو اپنی جگہ سرکاری کلرک لگوا دیا. میرے شوہر کی سرکاری نوکری لگی تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا کیونکہ اس سے پہلے میرے شوہر پرائیویٹ نوکری کر رہے تھے. سرکاری نوکری میں بھی تنخواہ زیادہ تو نہ تھی لیکن کم از کم یہ ڈر نہ تھا کہ نہ جانے کب نوکری ختم ہو جائے, جیسے پرائیویٹ نوکری میں ہر وقت ایک خوف ہوتا ہے. میرے سسر نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری تھی. محنت کر کے وہ اتنے لاغر اور کمزور ہو چکے تھے کہ اپنی عمر سے بڑے نظر آتے تھے. اب مسئلہ رہ گیا تھا میرے دیور کا. میرے سسر چاہتے تھے کہ اس کی بھی کہیں نوکری لگ جائے یا وہ کوئی کام کاج کرنے کے قابل ہو جائے تو میرے سسر اس کی بھی شادی کر کے اپنے ساخری فرض سے بھی سبکدوش ہو جائے. لیکن میرا دیور الیاس اپنے مستقبل بنانے میں کوئی خاص سنجیدہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی, صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی, جبکہ میرے سسر بار بار اسے کہتے رہے کہ وہ کم از کم FA کر لے تاکہ اسے سرکاری ادارے میں جہاں میرے شوہر جاب کر رہے تھے کوئی سیٹ خالی ہو تو وہ الیاس کے لیے بھی کوشش کریں گے. لیکن نہ جانے الیاس کن خواب و خیالوں میں رہتا تھا. اس نے سرکاری نوکری کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک تو وہ کلرک نہیں لگنا چاہتا اور دوسرا وہ گریڈ 4 کی کوئی بھی نوکری نہیں کرے گا. میرے سسر اسے کہتے کہ او پتر, جتنی تیری تعلیم ہے اس کے ساتھ تو 22ویں گریڈ کا افسر تو نہیں لگے گا. خواب اگر اونچے دیکھنے تھے تو محنت بھی اتنی ہی کرنی چاہیے تھی. لیکن ہمیشہ کی طرح میرے سسر اور دیور کی بحث بلا نتیجہ ہی ختم ہو جاتی. ایک دن شام کا وقت تھا. میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی. میرے شوہر اور سسر کمرے میں بیٹھے ضروری بات چیت کر رہے تھے. میرا دیور باورچی خانے میں آیا اور اس نے مجھے سلام کیا اور پوچھا, بھابھی کیا ابو گھر پر ہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں, وہ اپنے کمرے میں ہیں. خیریت تو ہے؟ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بولا بعد میں بتاؤں گا. یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ابو کے کمرے کی طرف چل پڑا. ابو پلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ میرے شوہر قریب رکھی کرسی پر بیٹھے تھے. الیاس کمرے کے اندر گیا. اس نے جھٹ سے کرسی کھینچی اور ابو کے قریب بیٹھ گیا. ابو نے نظر کا چشمہ اتارا اور حیرت سے بولے کہ کیا بات ہے, کس بات کی جلدی ہے؟ الیاس نے ابو کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا, جی ابو بہت جلدی ہے, مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنا ہے. ابو نے کہا وہ تو میں سمجھ رہا ہوں, بتاؤ کیا بات ہے؟ الیاس بولا کہ آپ میرے اسکول کے 2 دوست اسماعیل اور خورشید کو تو جانتے ہی ہیں. ابو نے کہا ہاں میں انہیں جانتا ہوں. الیاس بولا ابو ان دونوں کا ویزا لگ گیا ہے, وہ دونوں سعودی عرب جا رہے ہیں. ایک ایجنٹ کے ذریعے سعودی عرب کی کسی فیکٹری میں ان کی نوکری لگ گئی ہے. ابو میرے دونوں دوست سعودی عرب چلے جائیں گے, ان کے دن بدل جائیں گے. ابو نے کہا تو؟ الیاس بولا ابو مجھے بھی سعودی عرب بھیج دیں, یہاں پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے, ساری عمر بھی مزدوری کروں گا تو صرف 2 وقت کی روٹی ہی پوری کر پاؤں گا. میرے شوہر بولے الیاس یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے خیال میں باہر ملک جانا اتنا آسان ہے؟ وہاں رہنا کھانا پینا, جب تک تمہاری نوکری نہیں لگتی تم نے اپنے اخراجات خود پورے کرنے ہیں, اور پھر تمہیں یہاں سے بھیجنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے ہوگا, وہ کہاں سے آئے گا؟ سعودی عرب کا ویزا نہ جانے کتنے دن کا لگے گا. ایسا نہ ہو کہ ویزے کی مدت ختم ہو اور وہاں کی حکومت تمہیں واپس پاکستان بھیج دے. ساری محنت سارا پیسہ منٹوں میں رائے گاں چلا جائے گا. الیاس نے کہا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا میں آپ کو اتنا بیوقوف نظر آتا ہوں؟ اسماعیل اور خورشید نے کہا ہے جہاں وہ رہیں گے مجھے بھی وہ اپنے ساتھ رکھ لیں گے, آخر وہ تو نوکری کرنے ہی جا رہے ہیں نا. باقی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایجنٹ سے بات کر کے اسی فیکٹری میں میرے لیے بھی کوشش کریں گے, اور اگر مجھے اس فیکٹری میں کام نہ ملا تو اتنا بڑا سعودی عرب ہے, میں خود اپنے لیے محنت مزدوری ڈھونڈ لوں گا اور کروں گا. ابو نے کہا بیٹا تم پاکستان میں گریڈ 4 کی نوکری نہیں کرنا چاہتے مگر سعودی عرب میں محنت مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو. الیاس نے کہا ابو جی آپ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں, یہاں محنت مزدوری کر کے کیا مل جائے گا, 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہو پائے گی. ہاں جبکہ اگر باہر ملک میں چلا گیا تو اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہماری قسمت بدل جائے گی. یہ کہہ کر الیاس نے ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خفگی کے انداز میں بولا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں,
میرے شوہر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ابو نے کہا کہ کب جا رہے ہیں؟ تمہارے دوست؟ الیاس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا کہ 1 مہینے بعد۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو۔ یہ سن کر الیاس بہت خوش ہوا۔ اس نے ابو کا ہاتھ چوم لیا اور دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے شوہر نے ابو سے کہا کہ ابو، آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی الیاس اتنا سمجھدار ہے کہ اسے ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ ابو نے کہا بیٹا، سچ تو یہی ہے کہ ہمارے جیسے متوسط گھرانے کے لوگ محنت کرتے کرتے اپنی عمر گزار دیتے ہیں، لیکن اس محنت کے نتیجے میں اپنے بیٹے کو صرف کلرک ہی لگوا پاتے ہیں، جبکہ باہر محنت مزدوری کر کے ہی لوگوں نے پیسہ پاکستان بھیجا۔ آج ان کے خاندانوں کو دیکھو، ان کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا لیکن ابو، ہم الیاس کو باہر بھیجنے کے اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ابو نے کہا بیٹا، فکر مت کرو، اگر اس کی قسمت میں باہر جانا لکھا ہے تو اس کا انتظام خود بخود ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جائے تو گھر سے باہر کے دھکے کھا کر سمجھدار ہو جائے۔ گو کہ ابو نے ذہنی طور پر خود کو قائل کر لیا تھا۔ میرے سسر سب سے پہلے الیاس کے دوستوں سے ملے، ان سے ساری تفصیلات لیں۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھے کہ جب تک الیاس کو نوکری نہیں مل جاتی وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ پھر وہ اس ایجنٹ سے بھی ملے جس فیکٹری میں اس کے دوستوں کی نوکری لگی تھی، اس کے بارے میں بھی پتہ کروایا۔ غرض یہ کہ میرے سسر نے اپنی سمجھداری سے پوری تسلی کی۔ اب مسئلہ پیسوں کا تھا۔ کچھ پیسے ابو کی ریٹائرمنٹ کے پیسوں میں سے بچے ہوئے تھے اور کچھ رقم میرے شوہر نے بچا رکھی تھی۔ ابو نے اپنی پینشن کے پیسوں سے ایک کمیٹی بھی ڈالی ہوئی تھی، وہ بھی دوستوں کی منت کر کے پہلے مانگی۔ کچھ پیسے ایک عزیز سے ادھار لیے، اس شرط پر کہ جیسے ہی الیاس پہلی تنخواہ بھیجے گا پہلا قرض آپ کا واپس کریں گے۔ میرے سسر نے ہمیشہ کی طرح بڑی محنت کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور الیاس کو بھیجنے سے پہلے اس سے وعدے وعید لیے کہ وہ صرف اپنا مستقبل بنانے پر توجہ دے گا، وہاں کی رنگین دنیا سے خود کو دور رکھے گا۔ آخر الیاس اپنے دوستوں کے ساتھ سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں پہنچنے کے چند دن بعد الیاس نے فون کر کے خوشخبری سنائی کہ جس فیکٹری میں اس کے دوستوں کی نوکری لگی ہے اسی فیکٹری میں اسے بھی نوکری مل گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہم سب بہت خوش ہوئے تھے۔ میرے سسر نے الیاس کو ڈھیروں نصیحتیں کی اور اس کی نوکری کی خوشی میں سارے خاندان میں مٹھائی بانٹی۔ 1 ماہ بعد الیاس نے پہلی تنخواہ گھر بھیجی۔ میرے سسر نے اپنی زبان کے مطابق پہلے قرض واپس کیا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے الیاس واقعی سمجھدار ہو گیا ہے، شاید اسے باہر بھیج کر میں نے درست فیصلہ کیا ہے۔ اب تک میرے اور میرے شوہر کے دل میں الیاس کے لیے غیر سنجیدہ رویے کو لے کر جو بھی خدشات تھے وہ بھی کسی حد تک دور ہو گئے تھے۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ الیاس ہر تیسرے 14 دن فون کر کے اپنی خیریت بتاتا اور باقاعدگی سے ہر ماہ پیسے بھیجتا۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ زیادہ پیسے بھیجنے لگا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اسے فیکٹری کے بعد وہاں پارٹ ٹائم کوئی اور کام بھی مل گیا ہے، اسی لیے وہاں سے بھی انکم ہو رہی ہے۔ ہم سب بھی خوش تھے اور حیران بھی۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ابو اگر الیاس اسی طرح محنت کرتا رہا تو ہمارے حالات بھی بہت جلد بدل جائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں بیٹا، بس اللہ سے دعا ہے کہ میرا بیٹا صراط مستقیم کو نہ چھوڑے۔ تقریباً 1 سال ہونے کو تھا، سب کچھ ہماری توقع کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن اللہ سے منہ اندھیرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میرے شوہر جلدی سے اٹھے اور دروازے کی طرف لپکے۔ ہم سب کی نیند بھی ٹوٹ چکی تھی۔ میں اور میرے سسر بھی کمروں سے نکل آئے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا۔ سامنے الیاس کھڑا تھا اور اس کے ساتھ جوان لڑکی بڑی سی چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ الیاس نے بڑے بڑے 2 بیگ پکڑ رکھے تھے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہم سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولا بھابھی یہ منسا ہے، اسے کمرے میں لے جائیں۔ میں اس لڑکی منسا کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہ ایک خوبصورت اربن لڑکی تھی۔ میرے سسر، شوہر اور دیور دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میرے دیور الیاس نے انکشاف کیا کہ اس نے اربن لڑکی منسا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرے سسر نے کہا کہ الیاس، کیا شادیاں اس طرح چوری چھپے کی جاتی ہیں؟ اس کے گھر والے کون ہیں؟ کیا یہ شادی ان کی رضامندی سے ہوئی ہے؟ ایسے کئی سوال میرے سسر نے بیٹے سے یکے بعد دیگرے کر دیے، مگر وہ کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ صرف ایک ہی بات کہتا رہا کہ شادی لڑکی کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے اور ہم کچھ دنوں تک واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک ایسی بحث تھی جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اربن لڑکی کو ہماری زبان کی کچھ سمجھ نہ آتی تھی، وہ انگلش سمجھ لیتی تھی اور الیاس نے وہاں رہ کر ٹوٹی پھوٹی انگلش سیکھ لی تھی۔ سب سے زیادہ میرے سسر پریشان تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی ہے۔ محلے والے بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ میں نے تو شرم کے مارے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ الیاس سعودی عرب جانے کے بجائے کسی اور ملک جانے کی پلاننگ میں ہے۔ ایک دن آدھی رات کے وقت ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ دروازے کی آواز سن کر سبھی اٹھ گئے۔ ہم سب کمروں سے نکل آئے۔ الیاس بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔
جیسے ہی میرے شوہر نے دروازہ کھولا چند مرد گھر کے اندر گھس آئے۔ سب سے آگے جو شخص تھا اس کی نظر الیاس پر پڑی، وہ الیاس کی طرف بھاگا۔ الیاس کمرے کی طرف بھاگا مگر اس شخص نے الیاس کو پکڑ لیا اور عربی میں نہ جانے کیا کچھ کہنے لگا۔ الیاس نے خود کو چھڑایا اور میرے پیچھے آ کر چھپ گیا۔ اس آدمی کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے ان کا یونیفارم بتا رہا تھا کہ وہ سعودی عرب کی پولیس کے لوگ تھے۔ میرے دیور نے نہ جانے ان سے عربی میں کیا کہا کہ پولیس والے میری طرف بڑھنے لگے اور مجھے پکڑ کر لے جانے لگے۔ میں خوف سے چیخنے چلانے لگی۔ میرے شوہر مجھے چھڑانے لگے۔ اتنے میں الیاس کی اربن بیوی کمرے سے نکل آئی۔ اسے دیکھتے ہی پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ عربی آدمی اس لڑکی کا باپ تھا۔ خدا جانے ان کے درمیان عربی زبان میں کیسی بحث چلی۔ ہمارے تو فرشتوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بحث بے نتیجہ ختم ہوئی اور لڑکی کا باپ اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ الیاس نے چھڑانے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ الیاس خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ لڑکی کا باپ تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چند دن بعد گھر ایک سرکاری کاغذ آیا، لڑکی نے خلا کے لیے کیس کر دیا تھا۔ اس دن الیاس بہت ٹوٹا اور بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے سسر بہت غصے میں تھے، بولے الیاس تو نے ہماری عزت کا جو جنازہ نکالنا تھا نکال دیا، اب تو بتا دے کہ سچ کیا ہے۔ تب الیاس نے بتایا کہ وہ جس فیکٹری میں کام کرتا تھا یہ آدمی اس فیکٹری کا مالک تھا اور منسا اس کی بیٹی ہے۔ منسا فیکٹری کے ملازمین کے کیش کے معاملات کو دیکھتی تھی اور اسی لیے تقریباً روز ہی فیکٹری آتی تھی۔ اس دوران الیاس اور منسا کا کئی بار آمنا سامنا ہوا، بات دوستی تک پہنچی۔ الیاس اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، اس نے منسا کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ منسا بھی الیاس کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے باپ سے بات کی اس کے گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ اس کے باپ نے فوراً الیاس کو نوکری سے نکال دیا۔ الیاس پیٹرول پمپ پر کام کرنے لگا۔ اس دوران منسا نے الیاس کے اکاؤنٹ میں بھاری رقم ٹرانسفر کی اور کہا کہ وہ بہت جلد اس سے ملنے آئے گی، مگر منسا کے باپ نے اس کی شادی زبردستی اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دی اور چند دن کے اندر اندر نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ منسا موقع دیکھتے ہی گھر سے فرار ہو کر الیاس کے پاس آ گئی۔ دونوں نے پہلے قانونی طور پر شادی کی اور قانون سے اپنے لیے تحفظ مانگ لیا، مگر کتنے دن۔ منسا کا باپ بہت امیر اور اثر و رسوخ والا شخص تھا۔ اس نے اپنے تعلقات استعمال کر کے الیاس کو کام سے نکلوا دیا اور الیاس کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب معاملات حد سے بڑھے تو الیاس نے منسا کو لے کر پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، مگر بزرگ کہتے ہیں محبت طاقت کے سامنے نہیں جھکتی تو مٹ جاتی ہے، کیونکہ محبت خود ایک طاقت ہے۔ دو طاقتوں کی لڑائی میں ہمیشہ کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے اور حقیقت میں دولت کی طاقت کو رہتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میرے سسر بولے الیاس میں نے تجھے تیرا مستقبل بنانے کے لیے سعودی عرب بھیجا تھا اور تو عشق اور محبت کرنے بیٹھ گیا۔ دل بھی دیا تو اپنے ہی مالک کی بیٹی کو، ان کا اور ہمارا کیا جوڑ ہے، پہلے اپنی حیثیت تو دیکھ لیتا۔ ارے محبت تو لیلا اور مجنو کے زمانے میں بھی حیثیت دیکھتی تھی اور اس دور میں مخمل کا ٹاٹ کا پیوند لگانے چلا ہے، اسی لیے اتنا پیسہ لگا کر ارمانوں کے ساتھ تجھے باہر بھیجا تھا۔ میرے سسر جتنا غصہ نکال سکتے تھے انہوں نے نکالا۔ اگلے دن منسا کے باپ کے بھیجے ہوئے وکیل اور سعودی عرب کی پولیس الیاس کو لینے کے لیے گھر پہنچ گئے۔ میرے سسر اور شوہر دونوں ہی گھر پر موجود نہ تھے۔ شور شرابہ مچ گیا، محلے والے بھی ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ الیاس کو ساتھ لے گئے۔ میں نے ہمسایوں کے گھر سے اپنے شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی بھاگتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ میرے سسر بھی محلے میں ہی کہیں بیٹھے تھے۔ ہنگامے کا سن کر وہ بھی گھر پہنچ گئے۔ میرے سسر اور شوہر فوراً عدالت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ لوگ الیاس کو کہیں اور لے گئے ہیں۔ میرے شوہر اور سسر مایوسی کی حالت میں گھر پہنچ گئے۔ سسر کا بیٹے کے لیے رو رو کر برا حال تھا۔ کئی گھنٹے اسی اذیت میں گزر گئے کہ الیاس کو کہاں لے گئے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے بعد اچانک الیاس گھر واپس آ گیا۔ ابو اور میرے شوہر اس کی طرف لپکے۔ میرے سسر نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور پوچھنے لگے کہ بیٹا کہاں تھے تم، ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میں نے دیور کو پانی کا گلاس دیا، اس نے پانی پیا اور بولا پہلے تو وہ لوگ مجھے عدالت لے گئے تھے کہ میں طلاق کے کاغذات پر دستخط کروں، مگر میں نے انکار کر دیا تو وہ لوگ مجھے ایک کوٹھی پر لے گئے۔ منسا کے باپ نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو منسا نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے، بس پھر میں نے بھی کر دیے، اور کیا کرتا۔ منسا نے اپنا فیصلہ سنایا تو میں اکیلا کیا کرتا۔ یہ کہہ کر الیاس اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس دن میں نے پہلی بار الیاس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ حقیقت میں اس لڑکی سے بہت محبت کر بیٹھا تھا۔ چند دن بعد ہی الیاس نے دبئی کی ٹکٹ کرا لی اور دبئی چلا گیا۔ الیاس کو دبئی گئے 5 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس دوران وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں آیا۔